بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، اس وقت میں نے آپ خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے. آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کچھ عرض کروں، کیونکہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کچھ عرض کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت پیدا ہوتی ہے. تو عظمت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو جائے، آپ کی محبت پیدا ہو جائے. کیونکہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو قبر ہے، جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. 3 اہم سوال ہیں: من ربک من نبیک. تو پہلے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے. تو نبی پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر یہ پوچھا جاتا ہے: ما کنت تقول هذا الرجل ما کنت تقول. بتاؤ اس آدمی کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ تھا، آپ کیا کہتے تھے. تو جو مسلمان دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہوگا، جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی، محبت ہوگی، وہ اس سوال کا جواب صحیح طریقے سے دے پائے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت دنیا میں اس کے اندر نہیں تھی تو اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا. تو یہی وجہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں کے پانی سے تر ہو جاتی تھی. صحابہ نے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہ جب آپ کے سامنے جنت دوزخ کا ذکر آتا ہے تو آپ اتنے نہیں روتے ہیں جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، قبر کے بارے میں سن کر روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی لیے قبر کو دیکھ کر روتا ہوں کہ قبر جو ہے آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. اگر کوئی شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ جو دوسری منزل ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، اس میں بھی وہ پاس ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے تو ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ایمان والے، ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، باغ بن جاتا ہے. اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کے گڑھے کی طرح ہوتا ہے. تو غرض محترم بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اگر ہمارے دل میں ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم قبر میں جو یہ اہم سوال کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کر کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، ہم صحیح جواب دے پائیں. اللہ سبحانہ تعالی کلام پاک میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے.
آپ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جو رسول ہے اللہ نے ان کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، ان میں کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اللہ نے بعضوں کے درجات کو بیان کیا. تو یہ تو ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام طور پر بیان کیا کہ اللہ کے رسولوں میں سے بعض رسول وہ ہیں کہ جن کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. کسی نے اللہ سے کلام کیا ہے، اللہ نے کسی کے درجات کو بلند کیا ہے. لیکن دوسرے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے نبی بیان فرمایا کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں. سب سے پہلے عالم ارواح کے بارے میں بیان کرتا ہے. فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. عالم ارواح میں جہاں انسان کی روح دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی روح جمع ہوتی ہے تو تمام انبیاء کو بلا کر پوچھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ میں تم سے ایک عہد لیتا ہوں. لما آتیتکم من کتاب، کہ میں نے تمہارے پاس کتاب بھیجی، علم بھیجا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اس کے بعد فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور وہ یہ کہے کہ آپ کے پاس کتاب ہے وہ سچی کتاب ہے، آپ کی کتاب کی تصدیق کرے. رسول مصدق لما معکم، اس کتاب کی تصدیق کریں جو آپ کے پاس ہے، اللہ نے جو آپ کو دی ہے. آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ آپ ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِثْلِي، کیا میرے اس عہد کو آپ شرط کے ساتھ قبول کرتے ہو؟ اللہ پوچھتا ہے تمام انبیاء سے کہ میں جو عہد لے رہا ہوں اس عہد کو آپ شرط کے ساتھ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا قبول کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے فرمایا قالوا اقررنا، کہ اللہ ہم اس عہد کو قبول کرتے ہیں. کیا عہد تھا؟ اللہ نے ان سے یہ عہد دیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور علم دیتا ہوں اور تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، اور جب وہ رسول اس کتاب کو جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی تصدیق کرے گا، اس کو سچا بتائے گا تو تم اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے. تو کیا تم کو میری شرط منظور ہے، اقرار منظور ہے؟ تو تمام انبیاء نے فرمایا قالوا اقررنا، کہ ہمیں عہد منظور ہے. تو اللہ فرماتا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، بس تم گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں. تو یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کہاں پہ؟ عالم ارواح میں. اور پھر دنیا میں اس کو پریکٹیکل کرا کے بتلایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس میں، تمام انبیاء کو جمع کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا. نماز کا وقت ہو گیا، حضرت جبریل نے اذان دی تو تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت جبریل امین آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں. آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ امامت کرتے ہیں، تمام انبیاء آپ کی اقتدا کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا، نبیوں کے نبی کہا گیا کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں. اور اسی طرح سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا بلکہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو قیامت سے پہلے آپ تشریف لائیں گے. جب آپ تشریف لائیں گے تو نبی بن کر نہیں بلکہ آپ کی امتی بن کر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے امتی بن کر آئیں گے. تو اس دنیا میں آپ نبیوں کے نبی، انبیاء کے امام، انبیاء کے نبی. اور پھر آخرت میں
تمام لوگ جماعت کی شکل میں آئیں گے، ہر ایک نبی کی امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور وہ ان سے شفاعت کی درخواست کرے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہوں گے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کریں۔ تو یہ لوگ شفاعت کے لیے اپنے نبی کے پاس جائیں گے۔ حضرت سب سے پہلے اپنے نبی کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں اللہ کی اس قدر حمد و ثنا کریں گے، بے انتہا حمد و ثنا کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ قیامت میں بھی نبیوں کے نبی شافی محشر ہوں گے۔ تو غلط محترم بزرگوں، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو انبیاء میں ایک خاص درجہ عطا فرمایا، دنیا میں بھی، عالم ارواح میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا، وہ خاص ایک ملک کے لیے، ایک قوم کے لیے، خطے کے لیے بھیجا، ایک وقت مقرر تک بھیجا کہ اس وقت اتنے وقت تک 10 سال تک یا 15 سال تک آپ نبی ہیں، ایک خطے کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک بنا کر بھیجا، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں۔ تو یہ شان ہے آپ کی، یہ عظمت ہے آپ کی، کوئی وقت مقرر نہیں ہے بلکہ قیامت تک آپ نبی ہے اور تمام انسانوں کے لیے نبی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انبیاء کو ان کا نام لے کر بلاتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں لے کر بلاتے۔ قرآن میں آتا ہے جب آپ سے ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو وارننگ دے دی، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس کا نام لے کر بلاتے ہو۔ آپ یا محمد کہہ کر مت بلائیے، بلکہ یا رسول کہہ کر بلائیے، یا نبی کہہ کر بلائیے۔ تو جس طرح سے تم دنیا میں ایک دوسرے کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے دوست کا، اپنے بھائی کا نام لے کر بلاتے ہو، اس طرح نام لے کر نہیں بلانا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ایک اور مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحجرات کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند مت کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تڑپ کر مت بولو، زور سے مت بولو نبی کے ساتھ میں، ورنہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم نے جتنی نیکیاں کی ہے، جتنی نماز پڑھی ہے، جتنی بھی عبادت کی ہے، تمام کے تمام بیکار ہو جائے گی۔ وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شان۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو آپ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے زیادہ بلند مت کرو، زور سے مت بولو، ورنہ تمہاری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اور پھر آگے فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں آہستہ سے بولتے ہیں، ادب سے بولتے ہیں، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ نے جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے ادب کے ساتھ میں، ادب کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کے ہاں مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا ادب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت کرتا ہے اور بہت بڑا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام بھی یا رسول یا نبی کہہ کر بلاتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ خود ازواج مطہرات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی یا ایھا الرسول کہہ کر بلاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت کرے گا، ہم کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نبیوں کے نبی ہے، نبیوں کے امام ہیں، عالم ارواح میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ شافی محشر ہیں۔ تو اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں پیدا کریں۔ اگر ہم آپ کی عظمت اپنے دل میں پیوست کریں گے، محبت کریں گے، تو قبر میں جس سوال کے بارے میں ذکر کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول ھذا الرجل ما کنت تقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے قبر میں پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا عقیدہ ہے، آپ دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو جس شخص نے، جس مسلمان نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی ہوگی، آپ کی اتباع کی ہوگی، آپ کی عظمت کی ہوگی، تو وہی صحیح جواب دے سکے گا کہ میرے رسول تھے، میرے نبی تھے، میں ان کی اتباع جن سے محبت کرتا تھا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کی، عظمت نہیں کی، تو اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کریں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، وہ اپنے والد سے، اپنے اولاد سے، بیوی بچوں سے اور تمام انسانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ تو جب ہم اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ کے بعد آپ سب سے زیادہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، تمام دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہمارا ایمان مکمل اسی وقت ہوگا، ہم کامل مومن اس وقت ہوں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100% محبت کریں گے، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، سچا متقی بنائے، فرما برداری کرنے والا بنائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔